بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کے حالات زندگی اور اسلوب تحریر کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ تحصیل مانسہرہ کے ایک گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ 5 اپریل 1906 کو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور پنجاب یونیورسٹی سے 1925 میں انہوں نے فارسی اور 1932 میں عربی میں ایم اے کیا۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں کلمی کتابوں کی فہرست سازی سے کیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں وہ فارسی کے ریسرچ اسکالر ہو گئے اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی کی لائبریری کے شعبہ عربی، فارسی اور اردو کے محتمم مقرر ہوئے۔ ساتھ ساتھ وہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی تعلیم کے سلسلہ میں مفسر قرآن شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی انہوں نے تفسیری علوم حاصل کیے۔ 1935 میں انہوں نے انگریزی زبان میں ایک مقالہ لکھا، ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ، اور اس پر انہیں پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری عنایت کی۔ یہ مقالہ 2 مرتبہ اردو میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 1940 میں حافظ محمود شیرانی کی جگہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور 1945 میں ریڈر اور 53 میں پروفیسر ہوئے۔ 1954 سے 65 تک اورینٹل کالج کے پرنسپل کے طور پر کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 1986 میں اپنی وفات تک 21 سال تک وہ اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے صدر نشین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ تحقیق اور تنقید دونوں میں بہت اہم کام کرتے رہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ سلسلہ جس کا آغاز محمد حسین آزاد نے کیا تھا اور پھر وہ حافظ محمود شیرانی اور مولوی محمد شفیع سے ہوتا ہوا ڈاکٹر سید عبداللہ تک پہنچا۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، زندگی بھر ادب سے وابستہ رہے، خاموشی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اردو زبان و ادب کی ترقی اور خدمت میں لگے رہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی وفات کے بعد وہ بڑے عزم و استقلال کے ساتھ اپنے اس کام میں جٹے رہے اور ان کی تصانیف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نقد میر ولی سے اقبال تک، وجہی سے عبدالحق تک، سید احمد خاں اور ان کے رفقائے کار کی نثر کا فکری و فنی جائزہ، اشارات تنقید، مقامات اقبال، مباحث، اردو تذکرے اور تذکرہ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ایک محقق بھی تھے، نقاد بھی تھے۔ عام طور پہ تنقید اور تحقیق کی زبان روکھی پھیکی ہوتی ہے، اور اگر ڈاکٹر سید عبداللہ کے ہم طرز تحریر کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ان کی تحریر کی جو سب سے نمایاں خوبی ہے وہ سادگی اور روانی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ عام اور فہم اور سادہ الفاظ سے اپنے مفہوم کو بیان کریں۔ ان کی کتابیں پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی لیکچر دے رہا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ لفظوں کی فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں پڑھتے، بلکہ سادگی اور سلاست کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتے جاتے ہیں، اور ان کی تحریر میں کسی طرح کی کوئی گنجلک، کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی، کیونکہ سب سے مشکل کام سادہ اور عام فہم لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا ان کی تحریر کی جو سب سے اہم خوبی ہے وہ ہے بلاغت ہے اس کے اندر۔ وہ ایسے ادیب ہیں کہ ان کی تحریروں میں تنقید اور تحقیق کا جو انداز بیاں ہے وہ نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ انداز بیاں اکثر تحریروں کو بوجھل بنا دیتا ہے۔
بوریت اور اکتاہٹ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن سید عبداللہ کے ہاں ہمیں چھوٹے چھوٹے اور پرمغز جملے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی بات کو، اپنے خیال کو ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی وساطت سے اس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے جاتے ہیں کہ قاری یا سامع اس سے مکمل طور پر جو ابلاغ کا مقصد ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ زبان ویسے بھی سورس آف کمیونیکیشن ہے، ابلاغ کا ذریعہ ہے، خیالات اور نظریات کو دوسروں تک پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ زبان ہے۔ اور جہاں تک سید عبداللہ کی زبان کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں عربی اور فارسی کے مشکل تراکیب نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں ہمیں سادگی، سلاست اور روانی نظر آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو الفاظ پر قدرت حاصل ہے کہ وہ اس قدر پرکاری سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ سادگی، سلاست اور روانی اور بلاغت کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ برمحل، بے ساختہ، برجستہ، سادہ اور زبان زد عام مانوس تراکیب کا استعمال کرنا یہ کسی ہنرمند کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ سید عبداللہ کمال مہارت سے جملوں کی ساخت اور پرداخت کا خیال رکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے جملوں میں الفاظ کو ہیرے اور موتیوں کی طرح جڑ رہے ہوں۔ ان کے ہاں ہمیں مشرقی نقطۂ نظر سے محبت بھی نظر آتی ہے۔ سید عبداللہ کو مشرقی اقدار اور مشرق کے نقطۂ نظر سے محبت ہے۔ بے شک ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور انہوں نے انگریزی زبان و ادب کا مطالعہ بھی کافی گہرائی تک کر رکھا ہے، لیکن جو تنقید ہے اس میں ان کے ہاں ہمیں مغربی ادب کے مطالعے کا حوالہ ضرور ملتا ہے، مگر وہ ان سے متاثر نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ حوالہ جات مغربی ادب سے، مغربی ادیبوں کے دیتے ہیں، لیکن وہ مشرق اور مشرقی اقدار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی تحریر میں جو نقطۂ نظر ہمیں غالب نظر آتا ہے وہ مشرقی نقطۂ نظر ہے۔ اپنے اسلوب کی بنا پر ڈاکٹر سید عبداللہ کا شمار ایسے محققین میں ہوتا ہے جو قاری کو اپنے گہرے تنقیدی شعور اور وسیع مطالعہ سے مروب نہیں کرتے، بلکہ بات کو اتنا واضح کر دیتے ہیں اور اتنا تصریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ قاری کے دل سے تمام ابہام، شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔